وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، لیکن جب وہی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا عبادت کی شروعات ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا عبادت کی انتہا ہے۔ نیت کی خرابی مستقبل میں خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ انسان اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ خطرہ انسان کو آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ اگر موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھی جائے تو آنے والے خطرات کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ظالم اور گناہگار شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا یا جو حاصل ہو جائے اسے اپنی پسند بنا لینا انسان کو پچھتاوے سے بچاتا ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ انسانیت سے پیار کریں تاکہ اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے بے بسی کے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوششوں اور اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آتی۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پا لے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جن کے خواب بڑے ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، جگنو روشنی بکھیرتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان کے پاس ذہانت ہوتی ہے۔ ذہانت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوشش یا علم کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وقت پر قابو پانے کے لیے وقت سے آگے نکلنا ضروری ہے۔ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پر پلٹ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس وقت صبر کر لیتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنے خالق سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے والے لوگ ہی فائدے میں رہتے ہیں، باقی سب خسارے میں ہیں۔ ہماری قسمت کا دارومدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی پر پروان چڑھاتے ہیں ان کی اولاد عموماً بدتمیز اور بے ادب ہوتی ہے۔